صاحب تھے، وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے اپنی اصلاح کی غرض سے کہ میں کسی سے بیعت ہوں. تو ایک بزرگ کے پاس گئے پہلے، ان میں ایک خامی دیکھی کہ ان میں یہ برائی ہے، ان کو چھوڑ دیا. پھر دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے، پھر ان میں خامی دیکھی، پھر ان کو چھوڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے عرصہ 2 سال کے اندر 99 بزرگوں کے پاس گئے اور 99 بزرگوں میں جس میں ایک خامی نظر آئی اس کو چھوڑتے گئے. تو 100ویں بزرگ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ حضرت جس طرح میں 99 بزرگوں کے پاس جا چکا ہوں اور جس میں مجھے خامی نظر آتی اس کو چھوڑ دیتا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور میں بہت باریک بین ہوں، ہوشیار ہوں، تو کچھ عرصے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں، آپ کو بھی دیکھوں، آپ سے بھی اسی ارادے سے آیا ہوں آپ کے پاس بھی. تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ بھائی میں تو سرتپا برائیوں میں بھرا ہوا ہوں، تو میرے اندر تو برائی ہی برائی ہیں. ہاں تمہیں ایک نصیحت ضرور کرتا ہوں کہ اگر تم ان 99 بزرگوں میں اچھائی تلاش کرتے تو آج تمہارے پاس 99 خامیوں کے ذخیرے کی بجائے 99 خوبیوں کا ذخیرہ موجود ہوتا، لیکن تم نے ان سب میں برائی تلاش کی. تو بات ساری یہی ہے کہ انسان اگر برائی کو ڈھونڈنے پہ آئے، دوسرے میں عیب جوئی اور دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کے اوپر آ جائے کہ اس میں کوئی برائی نکالوں، اس کی عیب جوئی کروں، اس میں خامی پیدا کروں، تو پھولوں کے اندر بھی کانٹے موجود ہیں، تو پھولے ہوئے بھی کانٹے ہیں وہ تو. اور اگر کسی کی اچھائی دیکھنے پہ آئے گا تو کانٹوں سے بھی اسے فائدہ نظر آئے گا کہ ہاں یہ کانٹے بھی کسی کام آتے ہیں، کانٹے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے برائیاں تلاش کرتے ہیں، اچھائیاں نہیں دیکھتے، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ پاک کی نگاہ میں گر جاتا ہے. جو دوسروں کے اندر برائیاں دیکھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور جو دوسروں کی اچھائیاں لیتا ہے، اصل تو یہی ہے کہ آپ نے دوسروں سے اچھائیاں لینی ہے، اس کی برائیوں کو چھوڑ دینا ہے. لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے، پھول کے تکبر، ریاکاری، عجب، یہ سب ساری کروان چڑھتی رہتی ہے، اور اپنے تئیں جو ہے بہت بڑے جو ہے ولی بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ اخلاقیات اگر اخلاق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی منصب پہ فائز ہوں، آپ بزرگ بنے بیٹھے ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، اور اخلاقیات سے عاری ہوں، بدخلقی آپ کے اندر ہو، تو یہ سب بیکار ہے، یہ سارے منصب بیکار ہیں، آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں افضل ترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب میں بلند ہو. گھر میں آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. ہاں نہ ضرور ہے کہ جہاں غصے کا معاملہ ہے کہ غصہ آئے گا شریعت میں، تو جہاں آنا چاہیے وہاں پہ غصہ آنا جائز ہے، وہ الگ مقام ہے. لیکن عمومی طور پہ ہر وقت کا جو ہمارا معاملہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم اسی میں مبتلا ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی نظر پڑی کہ خوبصورت عورت کے ساتھ ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں صرف میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا برائی کا ارادہ ہے ان کا آپس میں. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دریا میں کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی. 6 افراد سوار تھے، اس میں سے 5 کو اس شخص نے بچایا، کالے نے، جو کالا شخص تھا جو اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا. اور پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہوا، کہنے لگا اگر تم مجھ سے اچھے ہو تو اس چھٹے کو بچا لو. وہ خود ولایت کے درجے پہ پہنچا ہوا تھا اور کہا جس کے لیے تم نے بدگمانی کی وہ میری ماں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں زندگی بھر، عمر بھر
کسی قسم کی بدگمانی نہیں آنے دی کسی کے لیے. تو ہم لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے عبادات، ریاضات، تسبیحات، ہماری جو غذا ملنی چاہیے وہ غذا نہیں ملتی. پھر ہم روتے ہیں کہ ہم تو جی تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے تمہاری نگاہ کس طرح پڑتی ہے وہ بھی تم دیکھتے ہو. وہ بھی تو دیکھو کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے جب تمہارے دل میں میل ہوتا ہے تو اللہ کرتے تھے تمہارے درجات کس طرح بلند ہوں گے، کس طرح رتبے مل جائیں گے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو رات کو کا وقت ہوا، سفر میں تھے، تو مسجد میں اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے اٹھایا. بیٹا اٹھو. بیٹا اٹھا تو وضو کیا. وضو کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا دیکھیں ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے تہجد کے لیے، کیسے لوگ ہیں سارے پڑے سو رہے ہیں. تو فرمانے لگے اس تہجد کے لیے اٹھنے سے بہتر یہ تھا کہ تو سوتا رہتا، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا. لیکن یہ جو تیرا لفظ ہے تکبر کا، اس نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر استغفار کا. تو بزرگ کے آنے دین کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے نفس کی اصلاح کرواتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے گا تب جا کے ولایت کا مقام ملے گا. جب تک کہ نفس کو نہیں مان لے، اپنے نفس کو نہ ختم کرے، فنا فی اللہ نہ ہو جائے، جب تک مقام حاصل نہیں ہوتا، جب تک عبادات ریاضت میں لذت نہیں آتی. ہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لذت لینے کے لیے عبادات ذکر اذکار نہیں ہے. حضرت حماد حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عبادات ریاضات سے یہ سوچتا ہے کہ اس میں لذت آئے تو یہ شرک ہے. صوفیہ کرام کے نزدیک جو معاملات ہوتے ہیں یہ الگ ہوتے ہیں. وہ فرماتے تھے تو شرک ہے، یہ لذت وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا. تعلق مع اللہ، تو آپ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور کافی عرصے ان کی صحبت میں رہا، اور ایک دن جانے لگا. حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت اتنے سال آپ کی صحبت میں رہا، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. اتنے سال صحبت میں رہنے کے بعد میں نے کوئی 40 سال کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ میرا کوئی عمل تم نے قرآن و سنت کے خلاف دیکھا مجھے کرتے ہوئے؟ کیا حضرت ایسا تو نہیں دیکھا. فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو اولیاء کرام سلف صالحین کا یہی مذہب رہا ہے کہ اصل چیز جو ہے کچھ نہیں ہے، آپ کی اصل زندگی ہے کہ وہ شریعت کے اوپر کٹ رہی ہے یا نہیں کٹ رہی، کہ آپ شریعت پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ فرمانے لگے خدا کی حدیث بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو فرمانے لگے اس درجے کو حاصل کرنے کا نام درجہ احسان کہلاتا ہے، اور یہ درجہ جس طریقے میں حاصل کیا جاتا ہے وہ تصوف ہے، اور وہ ہے شریعت پہ چلنا. کہ شریعت پہ چل کے کسی متبع سنت کی پیروی کر کے اس سے پوچھ کے چلنا تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اپنے تئیں چلنے کی کوشش کرے گا تو گڑبڑ ہے. دنیاوی معاملات کے اندر اسکول وغیرہ میں، کالجز میں ہم لوگ پڑھے بغیر جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کافی ایک کلاس لیجیے، میتھ کی کلاس میں آئے تو جی وہ اس کے بعد تو دماغی گھوم جاتا ہے کہ پھر دوبارہ پوچھنا لازمی ہو جاتا ہے ٹیچر سے. 9 10 میں تو یہی معاملہ رہتا ہے. تو یہ تو دین ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار دین جو ہے ہم اسی طرح حاصل کر لیں گے. کہ علماء کرام جنہوں نے اپنے وقت لگائے ہوئے، اپنی زندگیاں 12 12 سال لگا دی پڑھ کے سمجھ کے، تو بھائی
معاملات بھی قرآن حدیث شریعت جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ان سے پوچھی جائے، اور احادیث جو ہیں ان کی تشریحات کیا ہیں، شان نزول کیا ہے، اپنی طور پہ اپنی طرح پہ کسی چیز کی تشریح نہیں کریں، دین سیکھیں گے تو دین آپ میں بھی آ جائے گا۔ ڈگری لینا کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی واجب تھوڑی ہے، اصل چیز تو شریعت پہ چلنا ہے، تاکہ ہمارے شریعت پہ چلیں، تعلق مع اللہ حاصل ہو، اخلاقیات، عبادات، معاشرت، معیشت، یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں اور ہمارا اخلاق درست ہو، کیونکہ اخلاق کے بغیر تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمام کی تمام بلند اخلاق سے بھری پڑی ہے، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد۔ تو اللہ پاک اپنے فضل سے، کرم سے جو کہا سنا میں نے، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور آخرت والے دن ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام سب سے زیادہ جو خوش ہوتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتے تھے کہ وہ سوچا کرتے تھے کہ ہم اتنے انبیاء کے، پیغمبروں کے مقامات ہوں گے، ہم ان تک کیسے پہنچیں گے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ اس آخرت والے دن ہوگا، تو ان کی محبت کی وجہ سے، حضور سے جو لگاؤ تھا، محبت تھی، تو ان کو یقین تھا کہ اب تو ہمارا ساتھ بھی حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو معاملہ یہی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے، ان کی ادا سے محبت کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں اور اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔